بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرطیں۔ دنیا میں ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں جسے پوری کیے بغیر ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن لینے کے لیے پہلے ہمیں بایو سے سیکنڈری پاس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح انجینئر بننا ہے تو میتھمیٹکس سے سیکنڈری پاس آؤٹ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح نماز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جن کو پورے کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ شرطیں یہ ہیں: 1. نماز کا وقت ہونا، 2. بدن کا پاک ہونا، 3. کپڑوں کا پاک ہونا، 4. نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، 5. صدر چھپا ہوا ہونا، 6. وضو یا غسل، 7. قبلے کی طرف منہ ہونا، 8. نماز کی نیت کرنا، نماز کا وقت ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، یعنی پانچوں فرض نمازیں الگ الگ وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ فرض کے بعد میں فرض اور عشاء کے وقت میں عشاء، ہم دونوں نمازوں کو الٹ پھیر نہیں کر سکتے، اس لیے جس نماز کا وقت ہوگا وہی نماز پڑھی جائے گی۔ وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اور وقت ختم ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قضا نماز مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ بدن کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، یعنی بدن پر کسی طرح کی گندگی نہ لگی ہو، جیسے پیشاب، پخانہ، حیض کا خون، کتے کا لعاب وغیرہ۔ کپڑوں کا پاک ہونا۔ جس طرح نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑوں کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے اگر پسینے کی وجہ سے گندے ہو تو وہ آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ پیشاب، پخانہ، حیض یا خون، کتے کا لعاب وغیرہ لگا ہو تو کپڑے بدل کر نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ گھر کے جس حصے میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہاں کسی طرح کی کوئی گندگی یا ناپاکی نہ ہو، اور اگر ہو تو اسے دھو کر صاف کر لینا چاہیے، پھر نماز پڑھیں۔ صدر چھپا ہوا ہونا۔ ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے ران کو مردوں کا صدر کہتے ہیں۔ نماز میں صدر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی کندھوں کا بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ جو ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے وہ صدر ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ہرگز نماز نہ پڑھے ایک لباس میں جس کا کوئی بھی حصہ اس کے کندھوں پر نہ ہو۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر سے لے کر پیر تک خود کو ڈھک کر نماز پڑھے۔ جو عورت حیض کی عمر تک پہنچ چکی ہے اس کی نماز اللہ نہیں قبول کرتا جب تک کہ وہ اپنا خمار نہ پہنی ہو۔ اگر نماز میں مرد اور عورت کا صدر دیکھ جائے تو نماز صحیح نہیں مانی جا سکتی۔ اے آدم کی اولاد، ہر مسجد نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ طہارت، وضو یا غسل۔ اسلام میں دو طرح کی طہارت ہے، چھوٹی طہارت جسے وضو کہتے ہیں اور بڑی طہارت جسے غسل کہتے ہیں۔ منی خارج ہونا، شوہر بیوی کی جسمانی تعلقات ہونے پر غسل کرنا واجب ہے، جبکہ پیشاب پخانے سے فارغ ہونا، گہری نیند میں سو جانا، پرائیویٹ پارٹ کو بغیر آڑس کے چھو لینا یا ہوا خارج ہو جانے پر وضو کیا جائے گا۔ اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا۔ قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں اس طرح سے انتظام کیا جاتا ہے کہ وہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پر گھروں میں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کریں۔ نماز کی نیت کرنا۔ کچھ لوگ نماز سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ نماز پڑھتے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ دل سے ہونا چاہیے، یعنی نیت دل سے ہوتی ہے۔ تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔